السلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. محمد از تمہیں خواہم خدا را، خدایا تو عشق مصطفیٰ را. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. سامعین، یہ خالص دینی پروگرام تاری خدمت وچ الہلال میوزک ہاؤس کی طرفوں پیش کیتا ویندا ہے. جناب صدر گرامی کا شرفاء ملت، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ خالص دینی مذہبی تبلیغی اصلاحی تعلیمی پروگرام ہے جس دی غرض و غایت رضا الہی ہے. رب کو دعا منگو کہ اللہ تعالیٰ تاری میری اس حاضری نو منظور تے مقبول فرماوے، دین اسلام تے قرآن دی سچی محبت عطا فرماوے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا غلام بناوے. اللہ دنیا وچ حضور دی غلامی وچ رکھے، خاتمہ حضور دی غلامی وچ کرے، قبر تے حشر دے اندر حضور دے غلاماں وچ ہوں. میرے پیارے عزیزوں، دین دی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد تے فرض ہے، ہر مسلمان بی بی تے فرض ہے. ہر کلمے پڑھن والا ضروریات دین دی تعلیم حاصل کرے. یہی مسلمان دا کوئی زمانہ ہا جدا پاک پیغمبر دی ایک حدیث واسطے کئی سو میل پیدل کریندا ہا. یہی مسلمان دا کوئی زمانہ ہا جدا مرد مردے نال رہ گئے، بیبیاں پاک پیغمبر دی حدیث دے درس دیاں ہن، سبق پڑھیاں ہن، روایت کریاں ہن. ابن عساکر رحمت اللہ علیہ بڑے بھاری محدثن فرمیندن 80 بی بی میری استاد حدیث پاک دی. نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ جس قوم یا بیبیاں کئی زمانے پاک پیغمبر دی حدیث دی روایت کریں ہن، اج اس قوم دے مرداں نوں کلمہ صحیح نہیں آندا، کہیں مسلمان نو نماز نہیں آندی، کہیں مسلمان نو جنازہ نہیں آندا، کہیں مسلمان نو قرآن مجید دے لفظ نہیں آندے، کہیں مسلمان نو قرآن مجید دا معنی نہیں آندا. میرے پیارے عزیزوں، انسان تجارت واسطے نہیں آیا، ملازمت واسطے نہیں آیا، زمیندارہ کاروبار واسطے نہیں آیا، کھانے پینے واسطے نہیں آیا. انسان دی زندگی دا مقصد رضا الہی ہے. انسان دی زندگی دا مقصد ذکر اللہ ہے. انسان دی زندگی دا مقصد اللہ دی عبادت ہے. حدیث پاک دے اندر آیا اطلب العلم ولو کان بالصین، دین دی تعلیم حاصل کرا ہے توڑے چین جانا پوے. چین مدینہ منورہ کلو تقریباً 13,000 میل دور ہے کہ اتنی زیادہ مسافت کرنی پوے دین دی تعلیم حاصل کرا ہے. میرے پیارے عزیزوں، میں تسی حضرات دی خدمت دے اندر درخواست کرنے واسطے آیا کہ آپ ہی سونی جان تے رحم کرو. اللہ دی بارگاہ دے اندر وہ عبادت منظور تے مقبول ہے جڑی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دے مطابق ہے. اللہ دی بارگاہ دے اندر وہ عبادت منظور تے مقبول ہے جڑی اللہ دی رضا واسطے کیتی جاوے. تو میں تسی حضرات نو
یہ درخواست کرساں کہ سارے کلمے پڑھن والے بچوں نو قرآن حدیث پڑھاؤ، اپنے سینے نو قرآن دی تختی بناؤ، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دا پرچم اٹھاؤ، جتنے تئیں زمین تے رہو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی وچ رہو۔ ملک دے لوگ حیرانن، پریشانن، سرگردانن، کوئی مولوی کچھ کہندا، کوئی مولوی کچھ کہندا، اسی کتھے جاویے؟ میرے پیارے عزیزو، تسی پاک پیغمبر دے دروازے تے آ جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلہ کراؤ، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہر فرمان تے گردن جھکاؤ، ای جہان کامیاب ہو سو، میدان قیامت اندر سرخرو ہو سو۔ تسی حضرات کئی بار میرے تقریراں سن چکے ہو۔ میری جماعت تنظیم اہل سنت دی کوشش یہ ہے کہ ملک دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دا راج ہوئے، سارے گھراں دے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دا راج ہوئے، ساری ساری زندگی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دے تابع ہوئے۔ اور میرا کوئی واز نہیں، نہ مینو علمیت دا دعویٰ، نہ میرے اندر زہد تقوی ریاضت نیکی ہے۔ میں تساں مسلماناں وچوں ادنا درجے دا مسلمان ہاں، تساں تائیں دین دا ایہو پیغام پہنچان واسطے آیا کہ پاک پیغمبر دے دروازے تے آ جاؤ۔ جویں سیلاب دے علاقے اندر لال پیا ہوندا، لوگوں سیلاب پیا آندا، اپنی جان بچا جاؤ، اپنا سامان بچا جاؤ۔ میں ہر روز ملک دے اندر اعلان ودا کردا، میرے پیارے عزیزو، بے دینی دا سیلاب پیا آندا، بے حیائی دا سیلاب پیا آندا، بے غیرتی دا سیلاب پیا آندا۔ اگر بچنا چاہیے ہو پاک پیغمبر دے دروازے تے آ جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی دے سوا ساری کامیابی تے نجات تے سرخروئی نہیں۔ اور میں تسی حضرات نو یہی درخواست کردا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دامن مضبوط پکڑو۔ قرآن مقدس کے اندر واضح طور سے موجود لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی دی ذات گرامی کے اندر بہترین نمونہ موجود، حضور کارخانہ کائنات واسطے نمونہ بن کے آئے، سر چشمہ ہدایت بن کے آئے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، خدا دے نال محبت ہے تو میں محمد دے پیچھے چلے آؤ۔ بس یہ میرا سارا واز ہے، یہ میری ساری تقریر ہے۔ میں تسی حضرات دے سارے مسئلے تسلیم کرے نا، تسا میری ہی گل تسلیم کر لو کہ ہر مسئلہ منے سوئے جی میں پاک نبی فرماوے۔ کیونکہ میری دعوت ہے اتحاد کی، اتفاق دی۔ میں انی وقت کیونکہ یہ شریعت سنت دا پیغام پہنچے نا، اس مسئلے نو سوچے نا جو ملک کے اندر انتشار کیوں ہے، اس دی وجہ یہ ہے کہ دینی تعلیم دی کمی ہے، نال نال اکثر لوگوں نو دین دا انس تے محبت بھی نہیں، دین دی ضرورت بھی نہیں، دین دا احساس ہی نہیں۔ ملک دے لوگ میں شغل بنائی ودن، علماء حضرات دا بھی قصور ہو سی، لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ تر واز سنن والے لوگیں دا، باقی مسلمانوں دا قصور ہے جو اے شغل بنے دن۔ کئی ہزار بٹیرا جنگل چ ودے، تسا نہ ویکھیا سی جو لڑدے پے ہوون، جہے بٹیرے دی تواڈے نال جاری لگدی ہے وہ لڑاکا تھی ویندے۔ یہ ملک دے لوگ کہیں ویلے بٹیرے پہ لڑیں دن،
تیتر تے مرغے پہ لڑیں دن، ریچھ کتے پہ لڑیں دن. میرا خیال ہے جو کدیں کتے ریچھ کو نہیں آخیا جو توں تے اساں رل کے فلانے شہر کشتی کروں. تہاڈی مہربانی تھی لیے تساں ریچھ والے فقیر کو منت سماجت کریں دیے ہو، اندے نال پیسے مکیں دیے ہو، کتے نے کوئی اطلاع دینی ہو، ریچھ واسطے قلعہ ٹھکینی ہو، ریچھ دی گردانی رسی پہنی ہو، کتے چاہ کے ریچھ دے اتے ون چھڑینی ہو. پیچھے جے ریچھ دا کن پٹیج پوے تے کتے دی جنگ پھنیج پوے تو وت کشتی ڈاڈھی تھی لیے. کشتیاں کئی ڈٹھے سے بھل ایجھی کشتی کئی نہیں تھئی جو جیڑا کتا آئے ریچھوں دی جنگ بھنی تے کرکائی گئے. وڑا کچھ جا کر ریچھا ادھی ادھی رات تائیں یہ مسلمان بٹیرے کو چاپت دین دن. یہ شغلے سارے ملک دے لوگیں دا مرغے بٹیرے لڑائے وت مسئلے ودے لڑائے. اساں مولوی سڈوے سوں انہیں تے فتوا لوے سوں. اگر لوگاں کو دین دی ضرورت ہوئے ہاں تو میرا خیال ہے جو جھیڑے تو لحظے چمک دن پڑھے آدن مسئلہ اویں تھی وے جویں ساری دل آکھے، ان پڑھے آدن مسئلہ اویں ہوئے جویں ساری دل آکھے. میرے مشائخ تے بزرگان دین دی کوشش ہے جو مسئلہ اویں ہوئے جویں سونا محمد مصطفیٰ فرماوے. گھر گھر وچ نبی دا فیصلہ تے فرمان شریعت تے سنت آوے. اگر سارے مسلمان اس بات تے متحد ہو جاویں کہ امت نبی دی کلمہ نبی دا فیصلہ نبی دا یہ جھگڑے مک سکدن. باقی میرا مشورہ تے ہے کہ زائد ضرورت باساں بھی تساں حضرات چھوڑ دیو، وقت ضائع نہ کرو. جڑے کم واسطے اللہ پاک نے بھیجے وہ کم کرو. رب العزت نے قرآن مقدس ہی فرمائے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں خدا نے انساناں تے جنہاں نوں نہیں پیدا کیتا مگر اپنی عبادت واسطے. انسان دنیا کے اندر آیا اللہ دی عبادت واسطے آیا. سارے دور دے مسلمان نے اللہ دی عبادت نوں زائد ضرورت چاہ بنایا. ملک دے اکثر مسلمان مسجد ہی پیر نہیں رکھیں گے. ملک دے اکثر مسلمان قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے. ملک دے اکثر مسلمان ماہ رمضان دے روزے نہیں رکھیں گے. ملک دے اکثر مسلمان ماں باپ دے نال ادب احترام دے ساتھ نہیں بولیں گے. این مجمع کتنے بندے ہو سن کہ جڑے اپنی ماں نال خوش تھی کہ بلیندے ہومن، ہنس کے بلیندے ہومن. میرا خیال تو یہ ہے جو ملک دے اکثر نوجوان جڈا ماں نال گل کریں منہ وٹ کے گل کریں. میں تو سوچے نا کہ تسا حضرات دے سامنے کیڑا مسئلہ میں بیان کراں. جس قوم دے مزاج یہ بات آ گئی ہے جو تفرقے تے فساد نال خوش تھیندن. تواڈے سامنے ہے اجو یہ اٹھے دی کشتی دے پروگرام بنے دن تے اٹھی بے تے چھڑیں دن تے اٹھے کو زخمی پہ کریں دن. حالانکہ شریعت دے اندر حیوانے دی حکمے نال دشمنی کراونا یہ بھی حرام ہے. یہ مرغے لڑاونا، بٹیرے لڑاونا، اٹھ لڑاونا، ریچھ کتے لڑاونا نبی دی شریعت وچ حرام ہے. جویں انسانے دی دشمنائی کراون حرام ہے ایویں حیوانے دی دشمنائی کراون بھی حرام ہے. لیکن لوگوں شوجوں کو پتہ کوئی نہیں. تھے سنے سنوائے گلی بازار دے قصے کہانیاں پیچھے آخیا بیٹھا یار ہوں رولا پائے گئے. کوئی مولوی کچھ آدھا، کوئی مولوی کچھ آدھا، اسی کتنے جاویے. تو
تو میں تسا تمام حضرات کو یہ دعوت لینے واسطے آیا جو نبی پاک دے دروازے تے آ جاؤ. میری کوشش یہ ہے کہ تمام باشندگان پاکستان بھائی بھائی بن جاویں. یہ تفرقہ مستقل اللہ دا عذاب ہے. قرآن مجید کے اندر آیا رب العزت نے فرمایا جس قوم تے میں ناراض ہوا یا آسمان تو پتھر برسینا یا زمین کے اندر دھس دینا. تیسرا لا فرمایا او جلبے سکم شیجا تھوڑے گروہ گروہ پرچاں پرچاں جماعتاں جماعتاں بن جائیں. یہ تفرقہ بغض فتنہ فساد یہ مستقل اللہ دا عذاب ہے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ دے دین اسلام والی رسی نو مضبوط پکڑو تفرقے کے اندر مبتلا نہ ہو جواہے. میرے پیارے عزیزو اتحاد یکجہتی دا قائم کرنا محبت دا پیدا کرنا ایک روئے نال ہمدردی دا کرنا اے دین دا بڑا اہم مسئلہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 ٹولہ ہو جاسی سارے ٹولے جہنم دندر جاسن ایک ٹولہ پہید دندر جاسی. ماں آنا علیہ و صحابی جر رات میں محمد پیا جاندہ میری جماعت پہ جاندی. اے رستہ پہید درستہ اے رستہ کامیابی درستہ اے رستہ نجات درستہ اے رستہ سرخروئی درستہ. نبی دے راہ تے چلو نبی دی جماعت دے راہ تے چلو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. لوگ میں محمد دے راہ تے چلائے میرے خلفاء راشدین دے راہ تے چلائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر. میرے بعد ابو بکر عمر دی پیروی کرا ہے. یہ حضور سائیں دے واضح ہدایات ہیں. میں تسا حضرات کو تاریخ دے قصے سنان واسطے نہ آیا نبی پاک دا پیغام پہنچان واسطے آیا. میں تو سوچے نا دیو بندے بریلویں دا قرآن ہکو حدیث ہکا فقہ حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی ہکا. جب دین دا سارا کورس اکے یہ انتشار کیوں ہے تو وہ نظر دے چونکہ انہیں دے پیٹ وکھرے وکھرے یہ پیٹ دا رولا ہے. تسا حضرات کو ٹائم نہ ملتا تھا جو دخل دے ہا ورنہ چور تا آسان پکڑی دا ہا جرہ مولوی آوے مسئلہ منواوے پاک پیغمبر دا فیصلہ دکھاوے. لا ریب کتاب اللہ پاک نے جس کے متعلق فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ای مقدس کتاب دے بھیجن والے بھی اساں تے محافظ بھی اساں. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اس کتاب دے اگے پیچھے باطل نہیں آ سکتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کتاب دے اندر کہیں قسم دا شک نہیں. قرآن دے دشمن کتاباں چھوا دیتا. جو قرآن مجید اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے یہ پورا پورا نہیں ہے. کوئی ہے مسلمان کو خیال کوئی نہ. اس قسم دی 2000 کنے زائد حدیث قرآن دے خلاف بنا دیتی گئی ہے. نواں قرآن تیار پیا ہوندا قرآن جائے تا تیار تھی گیا. قرآن مجید اندر آیا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَا. این کتاب والے لکھے یہ دراصل یوں نازل ہوئی تھی وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ كَلِمَاتٍ فِي مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَالْأَئِمَّةِ مِن ذُرِّيَّتِهِمْ وَنَسَجَا. اصل کے اندر یہ آیت نازل تھی ہے لیکن مرتدین نے قرآن سے علی کا نام اڑا دیا. مرتدے لوگ قرآن چولی دنا اڑا دیتے. شراب خور خلفاء کی خاطر جو سرون کو یا سرون سے بدل کر مانا کو زیر و زبر کیا گیا.
یا مجہول کو معروف سے بدل کر لوگوں کے لیے ان کے کرتوت کی معرفت آسان کر دی. بھائی تسی درست کیوں نہیں کر دے؟ یہ لکھدا ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں کہ جو تغیر یہ لوگ کر دیں تم اس کو اسی کے حال پر رہنے دو اور تغیر کرنے والے کا عذاب کم نہ کرو. جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو اصل حال سے مطلع کر دو. قرآن مجید کو اس کی اصلیت پر لانا. جناب صاحب العصر امام مہدی کا کہ انہی کے وقت میں حسب تنزیل خدا تعالی پڑھا جائے گا. یہ قرآن کے خلاف نشری اشاعت شروع کی گئی ہے. اللہ کی عدالت اجناک ہے جو اساں تائیں یہ پیغام پہنچایا کہیں نہ سانو دسایا کہیں نہ. میں تو تمہوں آساں سارے مسلمان بھائی بھائی بن کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دا پرچم اٹھاؤ. اللہ پاک نے تواڈے تے رحمت کی چیز جینو عطا کیتا جڑا ساری کائنات دے دیناں دا سردار. کتاب او عطا کیتی جڑی ساری کائنات دے کتاباں دی سردار. نبی او عطا کیتا جڑا ساری کائنات دے نبیاں دا سردار. مدنی کریم 14 طبقاں دا سردار، نواں جہاناں دا سردار، نبیاں رسولاں دا سردار، نور تے بشر دا سردار، اولین تے آخرین دا سردار. کارخانہ کائنات اندر پاک پیغمبر جیسی یقین نہ آج تک پیدا ہوئی نہ قیامت تک پیدا ہوتی. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. نعرہ تکبیر، شان رسالت، اور تواڈے تے اللہ دی خصوصی رحمت ہے یہ کہ تواڈے ملک دے اندر اسلامی قوانین نو نافذ کر دیتا گئے. تو ہر محمدی دا فریضہ ہے کہ اسلام دا پرچم اٹھاوے. جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے 31 سال دے بعد ملک دے اندر اسلامی قوانین دا اعلان کیتے. سارے واسطے تو عید دی بات ہے، خوشی دی بات ہے، فرحت سرور دی بات ہے. لیکن میں دے داں لوکاں دے گھراں وچ ماتم دی صف بچ گئی ہے. انگریز دے زمانے نعرہ سنیا ہوئے جو فقہ جعفری جاری کرو، زور نہ لاکھو آیا ہا. ایوب خان دے زمانے، سکندر مرزے دے دوری چ، یحییٰ خان شیعہ دے دوری چ یہ ہاں نعرہ جو فقہ جعفری نافذ کرو. مصر بھٹو دے زمانے اسلامی قوانین دا اعلان تھے. شیعہ کو ڈر تھی گئے جو ملک چ اسلام آیا اصل ختم تھی گئے تو فقہ جعفری نافذ کرو. نہ جعفر صادق دی فقہ کیویں؟ جعفر صادق دی امام معصوم ہے. شیعہ دا عقیدہ ہے کہ 12 امام حضور دی طرح معصوم ہے. جرا لہم من الفضل ما جرا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. 12 امامہ واسطے وہی فضیلت ہے جڑی محمد مصطفیٰ واسطے ہے. ہما صاحب حکم بر کائنات، ہما چو محمد منزہ صفات. اگر جعفر صادق دی فقہ ہے تو امام محمد باقر دی کیوں نہیں؟ امام زین العابدین دی فقہ کیوں نہیں؟ حضرت حسین دی فقہ کیوں نہیں؟ حضرت حسن دی فقہ کیوں نہیں؟ حضرت علی دی فقہ کیوں نہیں؟ یہ میں تمہیں دسا دیواں. خبر اس دے بعد تاری میری ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے، میری زندگی وفا کرے یا نہ کرے. شیعہ جعفر صادق نو نہیں منے دا. جے جعفر صادق کو منے دا ہوئے ہاں تو بانگ جعفر صادق والی دیوا گیا. نہ جعفر صادق یا بانگ دیوائی ہے جی سال دے سال نواں لفظ شیعہ بانگ ملا دیں دے. جعفر صادق دی فکائی چاہیے. میں کافی دنوں دے بعد اس شہر وچ آیا. چلو جھیڑا مک دے. اگر شیعہ جعفر صادق نو منے دے، ولی اللہ خلیفہ بلا فصل والی بانگ جعفر صادق دے فرمان نال شیعہ کتاب وچ وکھیں دے تو قرآن ضامن ہے میں شیعہ بندا. تانوں شیعہ بنے دن مینوں کیوں نہیں بنے دے؟ مینوں بناویں ہاں میں سننے یا صفے یا صفاں چاہیے ہاں. کوئی پیچیدہ بات بھی نہیں. میں وڈا عالم تنا جو تانوں متحیر کر چھوڑا. میرا ہر جملہ ہر آدمی نو سمجھ آندا.
شیعہ جو پاکستان دے دیوارے تے لکھیں دا فقہ جعفری چلاؤ، پہلی اپنے مسجد کے اندر جعفر صادق والی بانگ تلی واوے پچھا سا منے سوں جو جعفر صادق کو منے دے، ورنہ میرا تو دعویٰ ہے جو شیعہ جعفر صادق کو نہیں منے گا۔ جعفر صادق دے مسئلے ابو حنیفہ دے ذریعے نال آئے۔ حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا سر دے مسے دے بعد پیراں نوں دھوو۔ نجف اشرف دی چھپی کتاب استفسار کے اندر موجود، کتاب کے صفحہ 74 سے موجود، نبی عبداللہ علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اوئی نسیت مسرا سے کا حتی تک سلا رجلے کا، اگر تینوں سر دا مسا بھول گئے تے اپنے ننہا پیراں نوں دھو بیٹھیں، آ میں تینوں سمجھاوا فمسا راسا کا ثم اغسل رجلے کا، پہلے اپنے سر دا مسا کر اون دے بعد روئے پیر والا دھو، جڑا تے پیرے دھوتے تیرا دھونا منظور تے مقبول کوئی نہیں۔ حضرت ابو حنیفہ فرمائے سر دے مسے دے بعد پیر نوں دھوو، جعفر صادق نے فرمایا سر دے مسے دے بعد پیر نوں دھوو۔ حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا پاک پیغمبر دے بیٹن چار، میں حضرت امام جعفر صادق دے دروازے تے آیا، ایران دی چھپی کتاب حیات القلوب جلدوم دے صفحہ 123 تے آیا، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا بسناد معتبر آج حضرت صادق علیہ السلام روایت کردہ تو کہ البرہ رسول خدا خدیجہ متولد شدن طاہر و قاسم و فاطمہ و ام کلثوم و رقیہ و زینب، نبی پاک نو بی بی خدیجہ کو اولاد پیدا ہوئی، بیٹا پیدا ہوا طاہر تے قاسم، بیٹی پیدا ہوئی فاطمہ ام کلثوم رقیہ تے زینب۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا پاک پیغمبر دا صاحبزادہ چار۔ شیعہ اگر جعفر صادق کو منیں دے، جعفر صادق کا فیصلہ دکھا دے رسول کی بیٹی کہ میں شیعہ بننا، جعفر صادق میرے مسئلے کی تصدیق کریں دے کیونکہ میرا پیر ہے، شیعہ دے مسئلے کی تصدیق نہیں کرے گا۔ تفسیر کمی دسیں گے جب قیامت کا دن آیا امام پاک شیعہ کو متھے نہ لے سکے۔ ایران کی چھپی کتاب ہے تفسیر کمی دا صفحہ 34، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آیا تبرأ کل امام من شیعته، سارے امام شیعہ کنے بیدار ہو جاتے ہیں، امام پاک اصل شیعہ تو اصل ہکڑو نال تعلق کوئی نہیں، اصل نمازی آسے تسا مسجد پیر ناوے رکھیں گی، اصل قرآن دے حافظ آسے تسا قرآن نو محرم سڑے نہیں آوے، اللہ دے قرآن نو ہاتھ ناوے لیں گی۔ حضرت علی فرمیسی میں صدیق دے پیچھے نماز ادا کرے نہ ہوں، تسا ابو بکر صدیق تے تبرے کریں آوے۔ امام جعفر صادق فرمیسی میں آدھا ہم نبی دا صاحبزادہ چار، تسا دے ہوے نبی دی صاحبزادی ہی کے تورا ساڈا ہکڑوے نال تعلق کوئی نہیں۔ جاگ دے بیٹھے ہو نیندر بیٹھے کر رہے ہو، یہ جے فروق کافی کتاب روزہ کتاب دا صفحہ 137، یہ بعض آدمی کو شک تھی لے جو توسوی کئی جا چاہ کھلیں گے، اللہ کی قسم کئی جا نہیں ہوئے، صفحہ 177 ہے، بس کتاب کو حج لینا اللہ کی رحمت نال حوالہ نکلا دے، نشانی وغیرہ بھی کوئی نہ تھی، مدد کا خیال اللہ تھی تو آپ کوئی ہاتھ لاما تو سائیں درست تھی بنو ہاں، لیکن تو سب کریم مرے تھی نہیں ویر۔ فروق کافی دے صفحہ 177 تے موجود، عن محمد ابن مسلم قال دخلت على ابي عبد الله علیہ السلام، محمد ابن مسلم آدم جعفر صادق کی خدمت اندر حاضر ہویا، وعنده ابو حنیفہ تھا، حضرت امام جعفر صادق کے پاس حضرت ابو حنیفہ موجود، حضرت امام جعفر صادق تے حضرت ابو حنیفہ کٹھے بیٹھے، دوستن دشمن زور نہ لکھو، سارے آخو جی بول سکتے ہو بولو، جی نہ بولیں نہ بولو، اکٹھے بیٹھے مار کی تے سونا امام جل تو فدا کا میں تو تے قربان ہو جاوا، رائے تو رویا عجیب نجرات میں عجیب خوابے کے، فقال علی جبل مسلم نہاتے ہاں، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا محمد ابن مسلم اپنا خواب بیان کر، فإن العالم بہا جالس، عالم بیٹھا ہوا موجود، وأوما بیدہ الی ابی حنیفہ تھا، حضرت امام جعفر صادق نے ابو حنیفہ کی طرف ہاتھ اشارہ کیتا، عالم موجود ہے، ایکڑو پوچھ لے، حضرت جعفر صادق فرمیتا ابو حنیفہ عالم ایسا عالم منے نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، حضرت جعفر صادق فرمائے ابو حنیفہ کو مسئلہ دریافت کر لے،
اصا ابو حنیفہ کو مسئلے دریافت کرنے ہیں، جعفر صادق جس سے اعتماد کرے اصا کروں یا نہ کروں؟ زور نہ رکھو بڑ جڑے لوگ نبی دے شاگرد نو نہیں منے دے وہ جعفر صادق دے شاگرد نو کتنا تسلیم کرے گا؟ مسلمانوں جعفر صادق دا ایہو راہ ہے، جعفر صادق یہی مذہب دا، لیکن انہاں لوگاں تو کو جڑا چکر دیتے جعفر صادق دی فقہ دا تو کو پتہ ہی کوئی نہیں جو کیا آخنا چاہندے۔ وہ دساں جو شیعہ چاہ دے جعفر صادق دی فقہ کہی آوے سناواں تو کو جعفر صادق دی طرف جڑے مسئلے انہیں منسوب کر دیتے وہ تو پہلا مسئلہ یہ ہوئی تیرے قرآن دے متعلق آیا شیعہ تحریر پیا کرے گا دیبا چا مقبول ترجمہ دا صفحہ 33 دفعہ دا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں تو بہت سی گرا دی گئی ہیں مگر زیادہ جو کیا پیا کرے گا دیبا چا مقبول ترجمہ دا صفحہ 33 دفعہ دا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں تو بہت سی گرا دی گئی ہیں مگر زیادہ جو کیا گیا ہے وہ کہیں کہیں کوئی ہر بڑھا دیا گیا ہے۔ حضرت جعفر صادق فرمائیں قرآن پورا قرآن نہیں، قرآن جائے تو بہت سارا گرا دیتا گئے، اصلی قرآن خار امام مہدی دے پاس ہے۔ دوسرے اے فقہ آوے اصل شیعہ کو درد جو ہے وہ اسلام نال ہے، قرآن نال ہے، تمہیں پتہ کوئی نہیں۔ جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے جو اسلامی قوانین دا اعلان کیتے شیعہ نو درد پہ گئے اگر اسلام آیا قرآن دا نظام آیا ایسا ختم تھی ویسو، اور اے فقہ جعفری دا بہانہ بنائے نے لیبل لائے نے جعفر صادق تو منسوب کرائے نے کہ اے قرآن پورا قرآن نہیں۔ اصول کافی کتاب و فضل قرآن صفحہ 671 70 آخری تے لکھیں دا ان القرآن الذی جاء به جبریل علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق نے فرمائے جڑا قرآن جبریل نبی دے پاس لے آجا سبات اسرال ہوایا اس دی 17,000 آیات آئی، موجودہ قرآن دی 6,606 آیت آیات ہے۔ شیعہ دا عقیدہ ہے جو 2/3 قرآن گم تھی گئے، اصل قرآن غار دے اندر امام مہدی دے پاس ہے جدا آسی لے آسی جو درست وہ غار والا قرآن چلے، زور نہ رکھو، یہ قرآن پورا نہیں۔ ویسے بے مقام تو لکھے طریقہ اہل بیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ پورا قرآن نہیں ہے، وہ چاہندن بھی قرآن والا نظام نہ آوے۔ تو سوچو ایک کلمہ نہ آوے، نواں کلمہ چھپوائے نے ملک کی تقسیم کی جنہیں کلمہ طیبہ قرآن مجید کے بعد لکھتا کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل۔ لوگ حیران تھی ونجن جو خبر کلمہ کہاں سچے ہوں تو پکائی جا رکھے تائی تو مولوی صاحب جو ابو بکر کو نہیں منے دے باقی درست ہے، ابو بکر صدیق کو منہا چاہ شیعہ تو گل ہائی عجب، ابو بکر دی خلافت نہیں منا اور رب راضی تھی ابو بکر صدیق دی خلافت منیج گئی ہے۔ ساری دنیا شیعہ بڑے صدیق خلیفہ پہلا، ساری دنیا سنی بڑے صدیق خلیفہ پہلا۔ پٹیشن کی میعاد گزر گئی، شفے کا میادہ گزر گیا، سال کا قبضہ نہیں مکتا، صدیق کا تو 1400 سال کا قبضہ آئی۔ شیعہ کو پتے صدیق خلیفہ بن گئے، شوق سارے صوفی کو پتہ کا ہی نہیں، شیعہ جان گئے صدیق خلیفہ بن گیا۔ ساری دنیا صدیق دی دوست بنے صدیق خلیفہ پہلا، ساری دنیا صدیق دی دشمن بنے صدیق خلیفہ پہلا۔
لوگوں سوچا صدیق گیا، صدیق دی خلافت گئی، لیکن پاک محمد دی نبوت نہیں گئی، حضور دی شریعت نہیں گئی. اے صحابہ نبوت دے نہیں گواہ، صحابہ نبوت دے چشمدید گواہ، صحابہ نبوت دے واقع دے گواہ، صحابہ نبوت دے عینی گواہ. موقع دے گواہ کو کمزور کرو تاکہ پاک محمد دی شریعت کمزور تھی وے. اساں نواں کلمہ بڑے سو، اساں نواں قرآن بڑے سو، اساں نویاں کتاباں بڑے سو، اساں نویں بانگ بڑے سو، اساں نویں نماز بڑے سو، اساں نواں جنازہ بڑے سو، اساں نواں وضو طریقہ اختیار کرے سو. پاک محمد دی شریعت کو کمزور کرے سو. موقع دے گواہ جلے مکے شریعت آپ مکی وے. اصل پروگرام ہے اللہ کی عدالت اتنا ہے جو ساکو دسایا کہیں نہ سنیا پہنچ گیا زور رکھ. ورنہ شیعہ پہلے فقہ جعفری کا اعلان کیوں نہ کریں گا؟ اسلامی قوانین کے بعد کیوں شور مچائے نے؟ مقصد ملک اسلام لا لے، فقہ جعفری چلاؤ. انہیں نتیجہ نکل سی نہ کوئی چور دہت کٹی سی، نہ کوئی دانی کے حد لگ سی جو جری زنانی کو پکڑے سنوا سی میں متا کھینچا. اگے بات کیا تھے یہ من گھڑت بات نہیں. ایک اخبارات ہی چاہے کراچی کے اندر ایک عورت کو جو چلان کیتے نے تو انہوں نے پوچھا گیا کہ تائیں گناہ کیتے. مصر ذاکر الرحمان مجسٹریٹ دی عدالت کے اندر پولیس کے گواہوں کے بعد جب مسمات اقبال سے پوچھا گیا کہ آیا تم نے گناہ کیا ہے یا نہیں، تو اس نے جواب دیا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ مذہب کی اجازت سے کیا ہے. اس نے کہا میں عقیدہ کے اعتبار سے شیعہ ہوں اور میرا مذہب مجھے ہر گھنٹہ میں ایک وقت متا کر کے ایک شخص سے صحبت کی اجازت دیتا ہے. پھر شاید اتھائی کوئی جرح تھی ہو سی اجو تائیں متا کی تہا کوئی گواہ پیش کر تو شیعہ زنانی نے آئے تھے متا میں کوئی قاضی کوئی مولوی یا گواہ کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست صاحب معاملہ مجھ سے پیسے طے کر کے ادا کر دیتا ہے. پاکستان کے آئین نے چونکہ مجھے مذہبی آزادی دی ہے، پورے انگریز والا قانون ہوئے مجھے مذہبی آزادی دیا ہے. اسلام بھنگی ختم، آزادیاں ختم. اصل چاہتے ہیں ایک اسلام نال یہ بہانے بڑھیں گے فقہ دے، بہانے بڑھیں گے جعفر صادق دے. جعفر صادق کو منیندہ ہوئے ہاتھ ان کے فیصلے کا احترام نہ کرے. اور ان زنانیاں کے پاکستان کے آئین نے چونکہ مجھے مذہبی آزادی دی ہے اس لیے پولیس نے میرے مذہب میں مداخلت کی ہے. مجسٹریٹ نے یہ مقدمہ ہائی کورٹ سے رائے طلب کرنے کے لیے روانہ کر دیا ہے کہ آیا پولیس نے مذہب میں مداخلت کی ہے یا نہیں. اور یہ بھی زنانی کو پکڑے سن اواسی میں متا کی متا اس گواہی کی ضرورت کوئی نہیں. تہذیب لکھے لا شہادہ ولا اعلان گواہ کی ضرورت کوئی نہیں، متا کے اندر اعلان کی ضرورت کوئی نہیں، چار دی حد کی ضرورت کوئی نہیں. بجا وقت 70 عورت نال بتا متا کر سکتا، 1000 عورت نال کر سکتا، 2000 عورت نال کر سکتا. انہن مستاجرات نے مستاجری عورتیں جتنی مرضی کھائے متا کرو. یہ تہذیب الاحکام اور شہا اربع جائیں بارتیں یہ ہوں یہ مسئلے چلاونا چاہتے ملک کے اندر. بیدار تھی وہ مسلمانہ ایک قرآن کی تفسیر شیعہ پہ لکھے گا تفسیر منہج الصادقین دا صفحہ 356 یہ آدھے آج صادق علیہ السلام مروی تو حضرت امام جعفر صادق کو روایت ہے کہ متا دین ماں و دین آبائے ماں متا سارا دین سارے پیو ڈاڈے دا دین ہر کے با عمل کردہ عمل بدین ماں کردہ ہر کے انکار کنا انکار دین ماں کردہ جہاں متا تے عمل کرے سی سارے دین تے عمل کرے سی. ابو لکھس منکر آن کافر مرتد جہاں بندہ متے دا انکار کرے وہ کافر سے مرتد دے. اگو لکھے ولد متا افضل از ولد زوجہ دائما یہ متا والا بچہ یہ ابدی نکاح والے بچے کرے افضل ہے. یہ ملنگ جرے یہ افضل بال ہے. کتاب ہے یہ کتاب کا نام یاد رکھا ہے زور نال لکھو نا جلدی کرو دیر نہیں کرنی جو بات تھوڑا مختصر ہیں. تفسیر منہج الصادقین صفحہ 357 70 پہلی ولد متا افضل از ولد زوجہ دائما یہ بوتے والا بچہ ہمیشہ والے نکاح والے بچے کے افضل ہے. اور اتھائی اب ہے وہ منکر آن کافر مرتد
جرا اس بات کا انکار کرے وہ کافر مرتد ہے. ہوں تصا دسو جب یہ فقہ جعفری پہ چلتی ہے تو اندر اعلان کر دیتا گئے کہ یہ سارا دین ہے, سارے باپ دادے کا دین ہے. نال ہی کتاب کے صفحہ 356 تے موجود ہر یک بار متاقنا درجہ کیوں درجہ حسین علیہ السلام بادشاہ جرا ایک دفعہ متا کرے حضرت حسین علیہ السلام دا درجہ. سنی دا عقیدہ ہے جو 14ویں صدی دے سارے مسلمان دی رات قرآن پڑھن حضرت حسین دا درجہ نہیں ملتا. سارے آخو آئی سانو قرآن پڑھنا حضرت حسین دا درجہ, نماز پڑھنا حضرت حسین دا درجہ, حج کرنا حضرت حسین دا درجہ, جہاد کرنا حضرت حسین دا درجہ. ہوں سنیا دے دن رات نفلی پڑھو حضرت حسین دا درجہ نہیں ملتا. یہ فقہ جعفری یہ قرآن کی تفسیر پہ لکھیں گے نہیں, پاکیں دے فیصلے درج پہ کریں گے نہیں. آدھے ہر کا یک بار متاقنا درجہ ہے کیوں درجہ حسین علیہ السلام بادشاہ جرا ہی دفعہ متا کرے حضرت حسین دا درجہ, ہر کے 2 بار متاقنا درجہ ہے تو درجہ حسن علیہ السلام بادشاہ 2 دفعہ متا کرے حضرت حسن دا درجہ, ہر کے 6 بار متاقنا درجہ ہے تو درجہ علی بن ابی طالب علیہ السلام بادشاہ جرا 3 دفعہ متا کرے حضرت علی دا درجہ, 4 دفعہ متا کرے پاک محمد نبی دا درجہ. جو متا کا ایک بار ہو جائے عمل تو رتبہ ہو شبیر کا اس کو حاصل, دوبارہ کرے تو حسن سے واصل, 12 میں ہے وہ علی کا مقابل. اگر متبارے چہارم کیا ہے تو پیشے خدا مصر خیر الورا ہے. علامت جو دنیا میں ایمان کی ہے, عبادت بری جو مسلمان کی ہے. اجم مومنوں کو فضیلت اس کی مبارک ہے وہ جن میں کثرت اس کی. کرے تر گر کوئی مومن جتا تو نہ کرتا اٹھے گا روزے قیامت. تفسیر 356 جاتے موجود من خرج من الدنیا ولم یتمتع جا یوم القیامت وهو اجدہ. ہر کیا دنیا بے روا دو وہ متا نہ کردہ بادشاہ روز قیامت گوش و بینی بریدہ و بد خلقت معشور شود. جرات بندہ دنیا تو لگا گیا تو متا نہ کیتا میدان قیامت انور نہ کن کٹایا سی شکل اردی تبدیل ہو سی. یہ فقہ جعفری جگے کی صفائی کراؤنی پوسی. یہ عربی چی ہے تقریر, فارسی چی ہے. امید ہے تو سارے بندے سمجھے دے بیٹھو سو. ہر کیا دنیا جہاں بندہ مرد زنانی امیر غریب حاکم پبلک سید قریشی بڈھی بڈھا بچہ جرا دنیا تو لگا گیا, ہر کیا دنیا پہ روڑوات و متان کردہ بادشاہ روز قیامت گوش و بینی بریدہ و بد خلقت معشور شوادو. یہ تھی گئی جھگے نہ سفایا چور نہ لگ جڑے چپکی کی بیٹھے ہو. خیر سیاسی لیڈر کا شوق کیا کھڑے جو سارے جھگے کی صفائی تھی انہیں آ کے جاری کر دو. چونکہ لیڈر ویسن شاید عیاش لانا تے تاری لیڈری تے لانا تے تاری ممبری تے. مسلمانوں ایک مسئلہ ہو رہی پکائی ونیوں یہ بدبخت کیوں بیان پہ دے ممبر بلند کی خاطر. اللہ کرے سا ممبر بن پو سا کو لٹن کا موقع مل ونجے تو تسا جو پکائی ونیو جو یہ ملون جمہوریت کا اسلام نال کوئی تعلق نہیں. یہ مغربی جمہوریت اسلام اس نہیں ہے, اسلامی شورا ہے. علامہ اقبال بھی فرمائے گریز طرز جمہوری غلام پختہ کار شو کہ در مغزے جو صد خر فکر انسانی نمے آیت. مسلمانوں اسلامی شورا ہے. میرا خیال تے ہوئے جو جنرل محمد ضیاء الحق پورا اسلام چلاوے اللہ کی قسم جتنے تانی رہوے یہ صدر سدا رہوے نیک لوگوں کو حکومت کی چاہ ملاوے جو گھر گھر پاک پیغمبر کی شریعت کے سنت آوے. سانو اسلام کی ضرورت ہے, اسلام آوے کہ نہ آوے زور نہ رکھو. جنرل ضیاء الحق صاحب جتنے تانی جیوے صدر سدا تھیوے. باقی خیال کرا ہے لوگ ودیا دینا کھینی بھٹو صاحب کچا مارے جو جنرل ضیاء الحق صاحب مارن والا ہو گیا تو انقلاب والے دن سارے گھرانے کو گولی نال چلنی کر دے گیا جی خمینی کی تھی ویندے 2 سال تک کیس چلے نظر ثانی تھئی صفائیاں تھیاں. یہ تو عدالت عظمیٰ دا فیصلہ تھے. مسٹر بھٹو ہی فرمایا ہا کہ جا کوئی سپریم میں کورٹ فیصلہ کرے سی میں کو عدالت دے اعتماد ہے
تو جنرل ضیاء الحق صاحب بھی اعلان کیتا کہ میں عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے اندر کوئی مداخلت نہ کرے ساں، لہذا جنرل ضیاء الحق صاحب کی تہمت نہ لاؤ، یہ ملک کی عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے، پراپگنڈا کریں گے تو خمینی شیعہ کے متعلق کرو، جائے سینکڑے بجنے کو گولی نال اڑا دیتے جو صفائی کا موقع تک ہی نہیں سی، ان کے خلاف بھی میں پراپگنڈا کریں گے، وزیر اعظم کے گولیاں چلوائے نے، اعلی حکام فوج کے جنریل سینکڑے کی تعداد کے اندر گولی نال اڑا دیتے، صفائی تک کا موقع نہیں ملا، اس واسطے خلاف میں پراپگنڈا نہیں کریں گے جو خمینی شیعہ ہے، جنرل ضیاء الحق کے خلاف اس واسطے پراپگنڈا کریں گے جو شریف نمازی ہے، اہل سنت حاجی ہے، ملک کے اندر اسلام دا قانون نافذ کر دیتے، اس واسطے ان کے خلاف پراپگنڈا کرنے ہے بڑے افسوس کی بات۔ مسلمانوں میں تاکساں اقتدار کے بکھے کو کھلا مارو، تمام باشندگان پاکستان اسلام دا پرچم اٹھاؤ، اللہ کرے سارے ملک کامل مکمل نظام اسلام آوے تو نظام قرآن آوے۔ باقی کہیں ایک آدمی کو صدر چاہ بناؤ، جنرل ضیاء الحق صاحب نال میرا تعلق نہیں، مگر کہیں خیال ہوئے شاید کوئی مولوی دکھانا کرے، خرید کرنے والے تے بھی لعنت، خرید تھیون والے تے لعنت۔ نعرہ تکبیر، پسند کرنے کی تار بھیجی سے سارا دولدہ ہی کچھ نہیں آیا، ملاقات واسطے جواب ہی نہیں ہے، جواب آوے نہ آوے ساری نگاہ ہے پاک پیغمبر کی شریعت کے سنت، جنرل ضیاء الحق صاحب سارے نال نہ آوے، ملک کے اندر اسلام دا پورا نظام نافذ فرما دے، گھر گھر نبی دی شریعت آوے، راضی ناراض ہو زور نہ لسو، اسلام آوے کہ نہ آوے، قرآن آوے کہ نہ آوے، یہ فقہ جعفری بھی آوے، میری تقریر بڑی لمبی چوڑی افسوس ہے جو وقت تمہارے کو کوئی نہیں، میرے کو کہیں نہیں، یہ تفسیر قرآن کی رسالہ نہیں دے دیں پے 1000 روپے تے میں خرید کی جائی پرانے زمانے، ہاں اور بڑی لمبی تقریر ہے، ممکن ہے لوگوں کو شک ہو سی یار چلے گواہی کائے نہیں تو قاضی مولوی بھی کائے نہیں تو عورت وارث کائے نہیں تو متا جو کریجیے متا کوئی مار ہی کرتے انہیں شیوں ہے تو فکر نہ کرو، فرشتے تمہارے تے پارا پہ دیں، پڑھوں اگو عبارت پڑھوں یہ تھکے نہیں میں پڑھنا پڑھوں عبارت اگو، یہ آگے ہر کام متمتع و متمتع پاہم بے نشین الفریشتہ پریشان نازل کردت وہی راسا تیشا کنا دو تاکہ ازا مجلس برخیزن دو متے کرن والا شیعہ مر جنانی جلے متے واقع کٹھے باندھن اللہ کی طرف آسمان تو فرشتہ آنگے سپیشل فرشتہ ہے نازل کردت، زمین والے فرشتے ہی تو نہیں، آسمان ہی تو سپیشل فرشتہ آنگے لکھے پارا دینن تا کہ ازا مجلس برخیزن جتنے تائیں اون مجلس بیٹھن فرشتے دا پارا ہے، جلے چلے وے سنت بات اپنا خیال آپ کرائے مقدس مجلس سے فرشتے نہ پارا لگا ہے۔ ابو لکھتا اگر پاہم سخن کلن سخن ایسا ذکر و تسبیح باشا دو جلے ہک روئے دنال پیسے مکے دن پیسے طے کریں دن کتی روپے اون ایسا 12 روپے میں 5 روپے دے سا یہاں مکاوا جرا تھینا پہنگا ثواب میں تھیندے جنہیں کلمہ تے درود تے قرآن دی تلاوت بیٹھے کریں کیوں باہم سخن کلن سخن ایسا ذکر و تسبیح باشد یہ نہیں منائیں گا، آخر کا سکول تو ہو سی عربی مدرسے ہی ہیں فارسی ماسری سکول ہو سی میرا خیال ہے، اگر باہم سخن کلن سخن ایسا ذکر و تسبیح باشد جو دست یک دیگر را پا دستگیرن ہر گناہ کے کردہ باشند انگوشتان ایسا ساکت جواب دو جلے شیعہ مرزنانی ہکڑوئے دہت بگریندل سارے گناہ انہیں دے انگنی کلو گیرم ہندل روح پاک تھی وے گئے، ہاتھ پکڑنال پاک تھی گئے، اگو ترقی ترجات تھی سی ہوں، اگو لکھدا چون یک دیگر را پوسا نہیں ہوں حق تالا باہر پوسا حجے بومرا برائے شاہ بے نوی سا دو جلے ہکڑوئے کو بوسا دیں ہر بوسے نال اللہ تعالیٰ آپ حج تے عمرے دا ثواب لکھیں گے، ایسا سنیں گے اعمال فرشتے لکھیں گے، لیکن یہ وڈی نیکی جو ہے اللہ صحیح فرمائے دیکھ صحیح میں تو لکھ صحیح میں سبحان اللہ، کیونکہ بیبیاں باپ کے آیا ہو سن میری غیرت تے میرا حیا برداشت نہیں کرنا، میں دو پڑھا کوئی ٹکڑا چھوڑ کے میں پڑھ رہا، اے لکھ دے چوب غسل مشغول شون جلے شیعہ مرجنانی متا دے بعد غسل ون کے کریں دل ون کے دھاندل باہر قطرایا آپ
کہ از بدن شاہ ساکت سوا دا حق تعالی فرشتہ بیا فرینا دو ہر ہر قطرے دے نال فرشتہ پیدا تھی نے فرشتے بھی شوہ پانی کرنے پہ پانی دا شیعہ ملنگ تے ملنگڑی دی جان کنے او جیرا پانی دا قطرہ گر دے ہر ہر قطرے نال فرشتہ پیدا تھی لے اور فرشتے اللہ دی پاکی بیان کرن دعا کرن کہ اے مولا یہ متے کرنے والے شیعہ تے شیوی کو بخشنی ہوئی وڈے نیک لوگ ہیں یہ ہی فقہ جعفری اچھا میاں تو جے کوئی بوڑھا آدمی متا نہ کر سکے تو کوئی اوندا درجہ وہ آدھے دلال بن جاوے تو ان کو ثواب مل گئے ہر کے دری بادشاہ کو نہ دو اگر کوئی آدمی متا کے سلسلے کے اندر کوشش چاہ فرماوے آجر و آجر متمتع و متمتع بادشاہ دو اللہ تعالیٰ وہ کوئی متے کرنے والے مرد زنانی جتنا ثواب عطا کر دے سی ہوں تسا سوچو یہ تھوڑا حج کنتے گیا کون 15,000 روپیہ خرچ کرے حج تے 10,000 روپیہ خرچ کرے حج تے آدھے متے کرنے والا علامہ باقر مجلسی کہندا جو شخص نے مومنہ سے متا کرے گویا کہ 70 مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کی 70 مرتبہ انہیں چاندن یہ نظم نسق آوے یہ تھوڑا کیوں خیال ہے یا فقہ جعفری ملک چاہے جرے ہولے ہولے آ جو تھوڑا خیال آوے جرا اس طرح سے بولے سی مائک سنگھ دا خیال آوے زور نہ لاکھو سارے آکھو جرے آ جو نہ آوے یہ فقہ جعفری نہ آوے جو امام پاکے تے تہمت علیہ کرن یہ قرآن دے خلاف ہیں نبی دے خاندان دے بھی خلاف ہیں وہ مسلمانوں سارے پیر حسین دا یہ درجہ ہے جو ایک دفعہ متا کرو حسین دا درجہ مل گئے نبی سعید ممبرے دے گھر کے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ میرا حسن حسین پہ ہی نوجوان دے سردار ان الحسن والحسین ریحان من الدنیا حسن حسین میرے پھول جڑے اللہ پاک نے مینوں دنیا دے اندر عطا کیتے حضرت حسین ساڈا پیر حضرت حسین ساڈا رہنما ساری کائنات لوگ اسلام دی خاطر میدان جنگی ٹکڑے ٹکڑے تھی دی رات قرآن پڑھن تے نبوی پڑھن اللہ دی قسم ہے حضرت حسین دی غلامی ملتی ہے سانو حضرت حسین دا درجہ نہیں ملتا آخو جہاد تے نماز نال سانو حضرت حسین دا درجہ جرا شیعہ لکھدا پے جو ایک دفعہ متا کرے حسین دا درجہ مل جائے گا حسین نال کوئی تعلق ہے بولو لگ آدھے 4 دفعہ متا کرو تو نبی دا درجہ ملے گا نبی کریم 14 طبقاں دا سردار نوح جہانہ دا سردار نبی رسولاں دا سردار نور تے بشر دا سردار اولین تے آخرین دا سردار میرا اور میرے مشائخ دا عقیدہ 14 طبقے ایک پاسے نوح جہان ایک پاسے نبی تے ولی ایک پاسے غوث تے کتب ایک پاسے نور تے بشر ایک پاسے عرشی فرشی ایک پاسے عرش تے کرسی ایک پاسے خانہ کعبہ ایک پاسے اکیلا محمد مصطفیٰ ایک پاسے سارا کارخانہ کائنات دا پاک محمد دے شان تے ان تے کمال تے بزرگی دا مقابلہ نہیں ہے نال نال اسا حکومت کرے مطالبہ کریں ہیں کہ شیعہ اذان اوہا دیویں جری فقہ جعفری چے ٹھیک ہے کہ نا زور نہ لاکھو شیعہ فقہ جعفری چ عمل کرے کہ نہ کرے زور نہ لاکھو سارے آکھو جلے جعفر صادق دی اذان وچ علی ولی اللہ دا ٹکڑا کائنی شیعہ کیوں آ دے یا حوالہ دکھاوے گل سمجھ آ گئی میری تو حوالہ دکھاوے تو وقت علی ولی اللہ دی بانگ بھی شیعہ اکھواوے میں تو بلکہ اعلان کیتے کہ میں شیعہ تھی ویسا اگر جعفر صادق دے فرمان نال علی ولی اللہ خلیفہ بلا فضل دی بانگ شیعہ فقہ جعفری آخری تو دکھاوے میں شیعہ بن میں کوئی شیعہ نہیں بنے دے تو چلو میری سزا گولیے میرا خون تو کے معاف ہے دنیا کی کتاب تو شیعہ حوالہ دکھاوے باقی میرا یہ اعلان نہیں جو انہیں کتابیں جو شیعہ دکھاوے نہیں پاکستان دی کتاب چو دکھاوے ایران دی کتاب چو دکھاوے عربستان دی کتاب چو دکھاوے میرا اعلان ہے خدا دے آسمان تلے کتاب ہووے خدا دی زمین تے کتاب ہووے جعفر صادق بانگ اندر علی ولی اللہ خلیفہ بلا فضل فرماوے میری سزا پھانسی حکومت مارشل اللہ تے خون میرا معاف نہ تئی کئی حوالہ وکھائے نہ قیامت تئی وکھے دی میں کو آخو میں شیعہ کتاب ہی چوی کہندا شیعہ لکھے خدا ان جماعت لعنت کرے تیرے بانگی چلی ولی اللہ دا ٹکڑا وتائی کرے نعرہ تکبیر یہ کہڑے مذہب دی کتاب ہے سبحان اللہ حوالہ نکل آئے لکھے
نشانی بھی کوئی ملا یاد الفقید صفحہ 59 سطر تیسری شیعہ والی کتاب کے اندر جعفر صادق کی لکھی ہوئی اذان موجود اللہ بھی عبداللہ علیہ السلام انہو حق الاذان حضرت امام جعفر صادق نے بانگ کو بیان کی تھا فقال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. وہ علی ولی اللہ ٹکڑا جعفر صادق بھی بانگ اچکائے نہیں تکڑے تھی وہ شیعہ کو آکو بھائی بانگ ہوا دیوا جی فکا جعفری چے بھی بانگ تھا پاکستان چل منڈے منڈے سن فساد نہ مچا منڈے ٹھیک ہے مارکا زور نہ لاکھو. باقی ہاں شیعہ کو اپنا آزادی ہوئے اپنے طور دوتے پے کرن ملنگ ملنگ نہیں تو اندے متعلق حکومت سوچ گنے ایک بے جی چوری کرن تین دے چلو ڈوڑنے کٹو شیعہ جرا ساری چوری کٹے سی ایسا ہاتھ پورا کٹوے اگے ایسا سوچیں لے آتے یار وہ چوری کون کر وے کیویں پتہ لگ دے انہیں کو جو فلانا سامان فلانی جات رہتے یہ بنگی ملنگ تک وینن تے یہ چوریاں اترے رات کو کرے نا بی کو پندے منگدے وغیرہ رات کو انہیں دی کوشش پیچھے یا چوری دی ہونگی ورنہ شیعہ کو کیوں در تھی گئے جو ہاتھ اتھو نہ کٹو تیتھو کٹو. تو میں جو جمعے دے پرچی لکھی نے کہ شودا شیعہ لوٹا کی میں چیسی نہ یہ تو وجہ ہے جیرے ویلے سوچے سی جو میرا ہاتھ کٹی گیا لوٹا کی میں چیسا چوری نہ کرے سی اللہ کی قسم ملک دے اندر جیلے ہکڑو آدمی دا ہاتھ کٹا پاکستان دی چوری بند ٹھیک ہے کہ نا زور نہ رکھو روز روز چوریاں کھڑیاں تھی سن لیکن انہیں سرپرستی کرنی ہے چور دی انہیں سرپرستی کرنی ہے زانی دی انہیں سرپرستی کرنی ہے بھنجیں دی. ایک اخبار ہی چھپا ہے انہیں مطالبہ کیتے یہ 21 فروری دائی ہوئے اخبار یہ لکھے کہ طبی لحاظ سے مجبور لوگوں کو ان کی مناسب تعداد کے مطابق نشاور چیزیں فراہم کریں. دریسنا شیعہ علماء نے افیون و بھنگ پر پابندی عائد کرنے کو اسلامی اصولوں کے منافی قرار دیا ہے کہ بھنگ اور حفیم تے پابندی نہ ہوئے شیعہ شدے کوشش کرے دے تو پہنا وہ منظوری تھی وے خبر ہے بھنگ آزاد تھی وے چور آزاد تھی وے زانی آزاد تھی وے یہ کیویں تارا خیال ہے ایک کامیابی تھی وے ایک فکا جعفری نے دی تھی وے بھنگ آزاد تھی وے ملک دے لوگ بھنگی بنن حفیمی بنن یہ کوشش نے شیعہ علماء نے یہ مطالبہ کیتے دری اسنا شیعہ علماء نے افیون و بھنگ پر پابندی عائد کرنے کو اسلامی اصولوں کے منافی قرار دیا ہے. ساری جات ہوتے تو لوگ سال دے سال نواں ٹکڑا لا دے علی ولی اللہ دا ٹکڑا ودائی کھڑن محمد تے آل محمد دا ٹکڑا ودائی کھڑن یہ بھی ایسا نہ وداؤں یہ ٹکڑا بھی زیادہ نہ کروں. شیعہ والی کتاب ملا جاد الفقید صفحہ 69 تیسری آدھی والمفوضات اللہ نحم اللہ قد وعدوا اخبارا اللہ مفوضات جماعت لعنت کرے انہیں روایتہ آپ ہوتا بنایا وزادو فلازان ازان تندر زیادتی کر دیتی محمد آل محمد دی اشہد ان علی ولی اللہ دی خدای جماعت لعنت کرے ایسا شیعہ دینے نال تعلق کوئی نہیں. شیعہ کتابیں تو لعنت لکھی پئی ہیں بانگتے شیعہ ٹوٹ میں انتظامیہ والا کوئی افسر سمجھاوے سارے واسطے تو پابندی دے آڈر نکل آنے جری اذان دے متعلق شیعہ لکھی پین خدائی جماعت لعنت کرے جنہیں پاک دندر علی ولی اللہ دا ٹکڑا بنا دیتا انتظامیہ دا کوئی افسر دساوے اجو آخر شیعہ اپنی اذان دندر ٹکڑا کیوں ملائی کھڑے زمین دا کوئی بندہ جواب نہیں دے سکتا. نہ حکومت ایران دا کوئی آدمی جواب دے سکتے نہ حکومت پاکستان دا کوئی بندہ جواب دے. شیعہ تو اصلو ختم تھے انہیں جواب کیا دینا ہوا انہیں شاید دماغی کیفیت ان خراب ہے بھنگ بنتی گئی حفیم ہے کہنا انہیں جنا پیتی وتے ہم دماغ کو چھینکا ہونے لگا. میں کوئی ایک بندے گل کی تھی جو ملنگ پیاوے جنگلی تک وہ شیشہ پیا ان کو خیال آیا یہ شیشہ میں گھر لئی بنیا شیشے دے قریب جو گیا تے ہاتھ گوتے کیتا شیشہ سیدھا پیا شکل اپنی نظر آئی تے تیکھے تیکھے پچھو تے وال تھے اچھا کہ شیشہ تواڈا ہاں اون سمجھے شاید شیشے دا مالک پہنچ گئے پیچھے جلدی جلدی چلدا ہی ونجے تے راہ چاہدا ونجے
جو غازی عباس دا کرم تھے جو شیشے والا مینوں پکڑ نہیں گیا ورنہ جنگل وچ مینوں کون چھڑاوے سدے کو کون چھڑے گا جنگل ہن جڑا اپنا فوٹو نہ سنجانے وہ کتابیں دے حوالے سمجھیں گے یہ تاری خاطر حوالے پیا بیان کرے نا اوے شیعہ کتاب والا تو دسا تو حضرت علی کو امیر المومنین نے منے دا یہ کہ حضرت علی امیر المومنین ہے ولیکن ذالک لیس فی اصل الاذان لیکن اے لفظ اصلی اذان وچ کائے نہیں شیعہ تردید کر رہے زور نال ساڈے گھسے ودن اے ساڈے وچوں نہیں شیعہ اذان ہوا کہ جڑی شیعہ کتاب نال ثابت ہے جعفری فقہ نال ثابت ہے ٹھیک ہے کہ نا زور نہ رکھو شیعہ فقہ جعفری تے عمل کرے سنی پاک پیغمبر کی سنت کی پیروی کرے باقی میں سنے پرچی والا پیا لکھیں دے تیرا صلاۃ خیر من النوم کتوں ثابت ہے او میرا سنی پیارا اگر میں صلاۃ خیر من النوم نو پاک محمد کے فرمان نال ثابت نہ کراں تو میری سزا پھانسی بلال دی بانگی چے مسجد نبوی مدینے والی بانگی چ صلاۃ خیر من النوم موجود ہے مکے دا بانگا حضرت ابو محذورہ فرمیندا علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت الازہر نبی پاک نے مینوں بانگ دا طریقہ سکھایا حضور نے فرمایا آیا ابو محذورہ فإن كان صلاۃ الصبح اگر صبح کی نماز کی اذان ہوے فقل الصلاۃ خیر من النوم مرتين دو دفعہ الصلاۃ خیر من النوم آکھیا کر فرض دا درد کوئی نہیں سنت دا درد کوئی نہیں رسم و رواج تے بدعت واسطے جھیرے پہلے نہیں میرا پیارا میری جماعت نات تنظیم اہل سنت اللہ کرے گھر گھر میرے پاک پیغمبر دی سنت آوے فیصلہ کرو سنت آوے کہ نہ آوے نہ ایمان نہ لسو جے سنت سے چل پیو سے بہیش ویسو کہ نہ ویسو تسا جانو تواڈے مولوی جانن تسا جانو تواڈا تحقیق جانن میرا عقیدہ میرے پاک محمد فی عالم نہ اج تئی پیدا ہوئے نہ قیامت تئی پیدا ہوسی حضور جیسا نیک خدا دی مخلوق کوئی نہیں حضور جیسا تعالی اج تئی کوئی نہیں آیا میں تادا وڈے عالم دے در تے آؤ وڈے نیک دے دروازے تے آؤ وڈے دانا دے دروازے تے آؤ وڈے نبی تے رسول دے دروازے تے آؤ سونے محمد مصطفیٰ دے ہر فیصلے تے گردن جھکاؤ جی دے موئے نبی دی غلامی چ رہو